دوستو بھارت کے اندر اگر ہم رشتہ داری جوڑنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ معلومات کرتے ہیں کہ اگلا کون سے برادری سے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم شیخ ہیں تو اگلا شیخ ہے یا نہیں، ہم انصاری ہیں تو اگلا انصاری ہے یا نہیں، سبزی فروش کو تلاش کرتا ہے اور منصوری کو تلاش کرتا ہے۔ دوستو اسلام کے اندر ذات پات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور بانٹ دیا تمہیں چند قبیلوں میں تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہو۔ تو دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قبیلہ اور برادری کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے اندر کسی شخص کے اندر کوئی تقوی نہ ہو۔ تو دوستو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے انصاری برادری کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، انصاری ذات، یہ نام یہ ذات آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت مشہور قبیلہ ہے۔ کہیں بھی جائیں، شہر میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، یہ انصاری قبیلہ آپ کو سننے کو ضرور ملے گا۔ اس قبیلے والوں میں سے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ میرا قبیلہ مدینہ طیبہ کے مشہور قبیلہ انصار سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دوستو ہندوستان کے اندر یہ انصاری قبیلہ کے لوگ کون ہیں؟ کیا واقعی یہ قبیلہ انصاری ہندوستانی قبیلہ انصار سے تعلق رکھتا ہے؟ دوستو اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہے۔ اسلام کو قبول کرنے والے سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں ذات یعنی اپنے اپنے قبیلے سے لوگ جانے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی اسی طرح سے لوگ جانے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ذات قبیلہ انصاری ہندوستان میں جانے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قبیلہ انصاری ہے، اس کے بعد شیخ، اس کے بعد لداف، گجرا یعنی سبزی فروش۔ یہ چار ذات قبیلہ ہندوستان میں مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اور بھی قبیلے ہیں جو کہ کم ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، وہاں کے مسلمانوں سے پوچھیں تو کوئی اپنے آپ کو انصاری بتائے گا، کوئی شیخ بتائے گا، کوئی لداف بتائے گا، یا کوئی سبزی فروش بتائے گا۔ ان میں سے سب سے زیادہ انصاری ملیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذات انصاری کے بارے میں کہ یہ قبیلہ واقعی مشہور قبیلہ انصار سے ہے یا نہیں۔ اس قبیلے کو جاننے کے لیے ہمیں 4500 سال پہلے جانا ہوگا، پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ قبیلہ انصار مدینہ طیبہ والی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج سے 4500 سال پہلے اللہ کے مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ اسلامی اتہاس کار کا کہنا ہے کہ سب انہی کی نسل سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام اسماعیل تھا، دوسرے کا نام اسحاق تھا، اور یہ دونوں کے دونوں مشہور پیغمبر ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، جس سے بنی اسرائیل قوم کی شروعات ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی قوم آگے چل کر یہودی بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار تھا اور ایک بیٹے کا نام نابد۔ بہت مشہور ہوئے۔ مشہور اسلامک اتہاس کار حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہ سب انہی 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں۔ اب بات کریں گے قیدار کی۔ ان کی اولادوں میں سے آگے چل کر ایک بہت مشہور قبیلہ مکہ مکرمہ میں قریش بنا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے جگہ پر پھیلا ہوا تھا۔ اسی قریش میں قبیلے سے ہمارے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش قبیلہ اس وقت اور ابھی بھی عرب ممالک میں بڑا قبیلہ مانا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے نابد کی، جن کی اولاد زیادہ تر یمن، عمان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا رہنا سہنا عرب والوں سے بالکل الگ تھا۔ انہی نابد کے نسل سے ایک قبیلہ بنا جسے انصاری قبیلہ کہتے ہیں۔ شروع میں یہ لوگ عرب کے ساؤتھ میں یمن کے علاقے میں رہتے تھے۔
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دو پہاڑی کے بیچ ایک بہت بڑا بنا ہوا باندھ ٹوٹ گیا اور باڑھ آ گیا اور پورا علاقہ ڈوب گیا۔ اور ہاں، اس باڑھ کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، سورہ سبا کے اندر۔ پھر یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے سردار کے اگوائی میں وہاں سے نکل پڑے۔ پھر یہ لوگ پورے عرب میں گھومتے رہے ایک نئی جگہ کے تلاش میں، اور ان کی تلاش ختم ہوئی یثرب نامی جگہ پر، جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، مدینہ کا نام پہلا نام یثرب ہے۔ جب یہ لوگ یثرب میں رک گئے تو ان کے سردار، جن کا نام حارثہ تھا، ان کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ناظرین، آپ کو یہ دونوں نام یاد رکھنے ہوں گے۔ انہی دونوں بھائیوں سے انصار کے دو قبیلے بنے، ایک قبیلہ اوس، دوسرا قبیلہ خزرج۔ دوستو، اس وقت مدینہ طیبہ پر یہودیوں کی حکومت تھی۔ اصل میں اس وقت مدینہ کو تین بڑے یہودی چلاتے تھے۔ ان تینوں کے نام تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج والے انہی یہودیوں کے انڈر میں آ گئے تھے اور ان کو ٹیکس بھی دیا کرتے تھے۔ کچھ اتہاس کار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بھی یہودی تھے، لیکن دوسرے اتہاس کار کا کہنا ہے نہیں، بلکہ یہ لوگ عرب والوں کی طرح بت کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے لات، منات، حبل، جو عرب والوں کے مشہور خدا تھے۔ دوستو، مدینہ میں جو انصاری لوگ تھے، اوس اور خزرج والے، ان لوگوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یہودی لوگ جو مدینے میں پہلے سے تھے، وہ لوگ انہیں دیکھ کر چونک گئے اور سوچنے لگے اگر انصاریوں کا دبدبہ بڑھ گیا تو ہماری حکومت خطرے میں آ سکتی ہے۔ پھر یہودی لوگ سازشیں کرنے لگے اور اپنے سازش میں کامیاب ہونے لگے۔ دونوں انصاری قبیلوں کو آپس میں لڑوانے لگے اور یہ لوگ آپس میں جو بھائی بھائی تھے دشمن بن گئے، اور یہ دشمنی اتنی دنوں تک چلی کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ پہنچ گئے۔ دوستو، اب ایک بات سمجھنی ہوگی کہ انصار کے دونوں قبیلوں میں سے خزرج قبیلہ دبدبہ زیادہ تھا۔ کوئی سردار بنتا تو خزرج قبیلے کا ہی ہوتا تھا۔ اب جو بھارت اور پاکستان کے جو انصاری ذات وہ مدینہ طیبہ والی انصاری ذات سے، انصاری قبیلے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، وہاں سے ایک بھی ثبوت نہیں ملتی۔ جیسا کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ انصاری لوگ شروع سے ہیں اور یہودیوں کے نیچے رہتے تھے اور ٹیکس بھی دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 500 سال تک چلا، اور ایک دن ایسا آیا کہ مالک ابن عبجلان یہودیوں کے سردار کو قتل کر دیا۔ تبھی سے سارا معاملہ بدل گیا۔ اب مدینے کا پورا کنٹرول یہودیوں کے پاس نہیں، بلکہ انصار کے دونوں قبیلوں کے پاس آ گیا تھا۔ دوستو، انصار میں سے ایک آدمی کو بھلایا نہیں جا سکتا، وہ تھا عبداللہ ابن ابی، جو انصاریوں کا سردار تھا۔ باقی انصاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی لٹانے کو تیار رہتے تھے، لیکن یہ آدمی عبداللہ ابن ابی اوپر سے مسلمان تھا اور اندر سے منافق تھا۔ اپنے آپ کو یہ شخص مسلمان کہتا تھا، لیکن تھا نہیں۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف چال چلتا اور ان لوگوں سے مل جاتا جو اس وقت اسلام کے خلاف تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا مدد کرتا اور سازشیں کرتا۔ اسی لیے لوگوں نے اسے ایک خاص نام دیا تھا، رئیس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار۔ یہ بھی عبداللہ بن ابی انصاری میں سے تھا۔ دوستو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ہاں، انصاریوں میں سے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو 7 سے 8 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کا شرف حاصل ہے۔ ان کی بیوی حضرت ایوبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتی تھی، اور ان سے کئی احادیث بھی روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایک بیٹے کی اولاد وہیں بس گئی، اور سب سے چھوٹے بیٹے کی نسل قطر، بحرین میں پائے جاتے ہیں۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت محمد خالد بن ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں جب خراسان افغانستان کی طرف فوج بھیجی جا رہی تھی، تبھی حضرت محمد خالد بن ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انصاری اسی فوج میں شامل تھے۔ جب خراسان فتح ہوئی تو یہ وہیں رک گئے، ان کی نسل بلخ ہرات میں پھیل گئی تھی۔ اب ایک بات خیال آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک استنبول میں کیسے؟ تو یہ ایسے ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں جب سول وار چل رہا تھا، یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے پریشان ہو کر ترکی کی طرف جو فوج انگریزوں سے لڑنے گئی تھی ان میں سے شامل ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ جب وہ ترکی کے بارڈر قسطنطنیہ پر پہنچے تو بیمار ہو گئے اور اس میں وفات ہو گئی۔ جب کئی سال بعد مسلمانوں نے ترکی کو فتح کیا تو سب سے پہلے اس وقت کے سلطان نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک کو ایک خوبصورت مقبرے کا شکل دیا، اس وجہ سے ان کی قبر مبارک استنبول میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے طرف آتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے خالد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراسان میں اولادیں پھیلی ہوئی تھی، کئی سو سال بعد وہاں ایک انہی کی نسل سے بہت بڑے عالم دین پیدا ہوئے جن کا نام خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ عالم ہی نہیں بلکہ بہت پڑھے لکھے شاعر اور پیر ہرات کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہندوستانی قبیلہ انصاری انہی کو اپنا جد امجد یعنی اپنا پوروج مانتی ہے۔ وہ اس لیے کہ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو 5 بیٹے ہوئے جو کہ ہندوستان کے 5 جگہ پر آئے اور بس گئے تھے، اور وہ جگہ کا نام ہے پٹنہ، بنگال، لکھنؤ، دلی۔ اس لیے ہندوستانی انصاریوں کا کہنا ہے کہ ہم انہی کی اولادیں ہیں، لیکن کسی اتہاس کار نے اس کو کوئی پختہ دلیل نہیں دی ہے کہ یہ ان کی نسل سے ہیں، یعنی ہندوستانی انصاری خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے ہیں۔ ان لوگوں کو انصاری کیوں کہا جاتا ہے اب سنیں۔ جب اسلام کی شروعات ہندوستان میں ہوئی تو ایک قوم جو نہ زیادہ امیر تھے اور نہ زیادہ غریب تھے، ان کا کاروبار کپڑا بننا تھا، کھیتی کرنا تھا، یعنی کسان تھے۔ ان لوگوں نے شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کو پھیلانے میں ان لوگوں نے مدد کی تھی، سب سے آگے تھے۔ کوئی بھی ان لوگوں سے مدد مانگتا یہ مدد کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس وقت میں یہ لوگ جولہا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جولہا کہتے تھے اس زمانے میں مدد کرنے والے محنتی صاف دل کو۔ ان کا پیشہ کپڑا بننا تھا، کھیتی کرنا تھا، اور جب اس وقت میں سعودی عرب سے لوگ اپنی تجارت کے لیے ہندوستان آتے تھے تو وہ لوگ یعنی اس وقت کے جولہا ان عرب والوں کی خدمت مدد کرتے تھے، تو انہوں نے عرب والوں نے اس جولہا کو لقب دیا انصاری کا، جو کہ انصاری عربی زبان میں کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ اور انہوں نے کہا اسی طرح سے مدینے کے انصاری لوگ بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو انصاری کہا، تبھی سے یہ جولہا قبیلہ انصاری لقب سے مشہور ہو گیا۔ دوستو، مدینہ کے انصاری قبیلے کا ہندوستان آنا ثابت ہے۔ جس وقت محمد خالد رضی اللہ تعالی عنہ خراسان افغانستان آئے تھے اور ان کی نسل افغانستان میں پھیل گئی تھی، اس وقت افغانستان ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے مدینہ والی انصاری ہندوستان آئی تھی، یہ ثابت ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اتہاس کار کہہ رہے ہیں، بھلے ہی انصاری برادری کو ان کی نسل ثابت نہیں ہوئی لیکن ان کا آنا ثابت ہے، واللہ اعلم۔ دوستو، مجھے اب اجازت دیجیے، پھر سے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔